میں بہت خوش تھا۔ میرا نکاح ایک نہایت حسین اور خوبصورت لڑکی سے ہو رہا تھا۔ میں عام سا لڑکا تھا، کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کوئی اتنی نازک اور حسین لڑکی میری ہو سکتی ہے۔ میری نسبت میری ہونے والی بیوی کا رنگ بہت چمکتا دمکتا تھا، اس کی آنکھیں بھی نلگوں مائل تھیں، خوشی میرے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ میرے دوست مجھے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، تم تو چھپے رستم نکلے، سچ بتاؤ تم پہلے سے یہی سوچ کر یہاں آئے تھے؟ میرے دو تجسس سے پاگل ہو رہے تھے، ان کی بات پر ہنس پڑا۔ میں تو اب دوستوں کے ساتھ چترال گھومنے گیا تھا، وہاں جا کر خبر ہوئی کہ ان دنوں کلیش کی وادی میں اچاؤ میلہ کا موسم تھا۔ اچاؤ میلے میں کلیش کے لڑکے اور لڑکیاں گیت گاتے، ناچتے اور عید مناتے ہیں۔ یہ شادیوں کا موسم ہے، یہ شادیوں کا موسم ہوتا ہے جس میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کا جیون ساتھی منتخب کرتے ہیں۔ میں نے بھی باقی لوگوں کی طرح کلیش کی نہایت حسین کم عمر لڑکیوں کے بارے میں بہت سن رکھا تھا۔ میرے دوستوں نے اس میلے کے بارے میں سنا تو مچل اٹھے، کہنے لگے کہ یہاں تک آنے کا اتفاق ہو ہی گیا ہے تو ہمیں کلیش کے اس میلے میں بھی شرکت کر لینی چاہیے۔ میں تھوڑا منزیب تھا، مجھے لگا کہ وہ لوگ ہمیں اپنے میلے میں آنے نہیں دیں گے کیونکہ ان کی جوان لڑکیاں نہایت خوبصورت روایتی لباس میں نکاح سک تیار ناچتی گاتی عید مناتی ہیں۔ مگر تب دوستوں نے بتایا کہ اس میلے میں کسی پر بھی پابندی نہیں ہوتی، باہر کے لڑکے لڑکیاں بھی وہاں پر لطف اندوز ہونے جا سکتے ہیں۔ میں بھی دوستوں کے ساتھ اس میلے میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میری اور میرے دوستوں کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں حسین نازک لڑکیوں کا ایک جہان آباد تھا، روایتی لباس اور ٹوپیوں میں خوبصورت سے تیار وہ بازو سے تیار لڑکیاں گلے میں بازو ڈالے خوشی سے ناچ رہی تھیں۔ میرے دوست بھی ان میں شامل ہو کر ناچنے لگے۔ میں حیرت زدہ انسان زندہ دل لوگوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تمام لڑکیاں ایک طرف جمع ہونے لگیں۔ ہم نے وہاں کھڑے ایک لڑکے سے پوچھا، ان کو کیا ہوا؟ کہنے لگا، جو لڑکیاں اپنے لیے دولہے کی تلاش میں یہاں آئی ہوئی تھیں، ہم اس میلے میں اپنے لیے ہم سفر ڈھونڈتے ہیں، ان کی مرضی اور پسند سے شادیاں کی جاتی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، ان کو لڑکا پسند کرنے کی اجازت ہے؟ وہ کہنے لگا، جی ہاں، جس کو بھی جو بھی لڑکا پسند آئے گا وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ ہمارے والدین اس بات کی پوری اجازت دیتے ہیں۔ ہم حیران ہوئے کیونکہ ہمارے یہاں اس بات کو غیرت کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا۔ دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور خوبصورت لڑکیاں تھیں، ان کے رنگ سورج کی روشنی میں چاند کی طرح دمک رہے تھے۔ میں نے مذاقاً دوستوں سے کہا، اگر وہ لڑکیاں اپنے لیے دولہا تلاش کر رہی ہیں تو پھر ہمیں بھی قسمت آزمائی کرنی چاہیے، کیا خبر کسی کے دل میں ہم بھی اتر جائیں۔ میں دوستوں کو اکسا رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں کلیشی لڑکی سے نکاح کر لینا چاہتا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں حسرت سی پیدا ہو گئی تھی کہ میری بیوی بھی ایسی حسین ہونی چاہیے۔ میرا دوست کہنے لگا، 50,000 کہاں سے لاؤ گے؟ ایک دلہن کی قیمت 50,000 ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے لیے یہاں سے دلہن پسند کر لیں، اس لیے دور دور سے آنکھیں ٹھنڈی کرو اور واپس چلو۔ میرے دوست مجھے حقیقت سے آگاہ کر رہے تھے، جبکہ میں 50,000 کی رقم کا سن کر ٹھٹک گیا۔ بہانے سے میں نے اپنا بٹوا نکالا اور پیسے چیک کرنے لگا۔ میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ الگ سے آن لائن کمائی بھی کرتا تھا۔ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے میں نے اچھی خاصی رقم جمع کی تھی تاکہ میں سفر میں کسی مشکل کا شکار نہ ہوں۔ مجھے لگا وہی رقم میرے کام آ سکتی ہے، مگر رقم گننے کے بعد مجھے مایوسی ہوئی۔ میرے پاس تو صرف 40,000 تھی۔ کچھ رقم پہلے چترال آنے تک خرچ کر بیٹھا تھا۔ میری نظر بار بار ان خوبصورت لڑکیوں کی طرف جا رہی تھی۔ میری نظر ایک لڑکی پر جم گئی۔ وہ دبلی پتلی کم عمر لڑکی تھی، جس کی رنگت بہت شفاف تھی، جو مینڈیوں کی صورت باندھے ہوئے تھے، سر پر چترال کی روایتی ٹوپی رکھے، وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس کا بار بار شرمانا اور ہنسنا میرے دل میں اتر رہا تھا۔ میں بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستوں نے پوچھا تو کال کا بہانہ کر کے میں وہاں سے چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار تو لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی میرے ساتھ کئی خوبصورت لڑکیاں پڑھتی تھیں، مگر کلیش کی وہ لڑکی میرے دل میں گھس گئی تھی۔ میں بہانے سے اس کے پاس گیا اور اس سے سلام دعا بڑھانے لگا۔ وہ اعتماد سے میری ہر بات کا جواب دینے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی میں اس کی نظر میں ٹھہر جاؤں۔ میں چاہتا تھا وہ خود مجھے پسند کر لے۔ میرے پاس 50,000 نہ تھے، مگر 40,000 میں اسی وقت دینے کو تیار تھا۔
میں بہت خوبصورت نہیں تھا، مگر اچھا پہنا اور نرم لہجے مجھے لڑکیوں میں مقبول کرتا تھا۔ وہ لڑکی بھی میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں نے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس نے میری شادی کی آفر قبول کر لی۔ پیسوں کی بات ہوئی تو پتہ چلا وہ 50,000 شادی کے خرچ کے لیے لیتے ہیں۔ میرے پاس 40,000 تھا، انہوں نے وہی لے لیا اور شادی طے کر دی۔ مگر نکاح کا مرحلہ آیا تو میں ہوش میں آیا۔ کلیج کے لوگوں کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی کہ میں اس لڑکی کو کیسے اپنے نکاح میں لوں گا، جبکہ اس کا مذہب اسلام نہیں ہے۔ میں اپنے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میری پریشانی جان کر وہ لڑکی بولی، ہمارے لیے مذہب معنی نہیں رکھتا۔ اگر میں آج کلیج کے کسی فرد سے شادی کرتی تو میرا یہی مذہب رہتا۔ میں اپنے مذہب رسومات کے مطابق اس کو اپنا شوہر بناتی، مگر تم مسلمان ہو، تم چاہو تو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر سکتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری رسومات کے مطابق ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر تو میری ساری فکر ہی ختم ہو گئی۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ جب میں نے انہیں اپنے نکاح کا بتایا تو وہ بے یقینی میں مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں لگا میں مذاق کر رہا ہوں۔ تمہیں بھی وہ لڑکی پسند آئے، اس سے جا کر بات کرو، دوستی بڑھاؤ، ہو سکتا ہے بغیر پیسوں کے وہ لڑکی مان جائے، کیونکہ یہاں پر لڑکی اور لڑکا جو بھی ایک دوسرے کو پسند کر لیں وہ نکاح کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو اکسایا تو ایک دوست مجھ سے کہنے لگا، تم تو پاگل ہو، حسین صورت کے دیوانے ہو رہے ہو، تمہیں کیا خبر ہے ان کلیشی لڑکیوں کے بارے میں، کیسی کیسی کہانیاں مشہور ہیں۔ شادی اگر ایک دن کا کھیل ہوتی تو ہم ضرور کر لیتے، مگر یہ عمر بھر کا فیصلہ ہے۔ تم ایک انجان مذہب اور انجان جگہ کی لڑکی کو جب اپنے گھر لے جاؤ گے تو سوچو کیسے اپنے والدین کو اس بارے میں بتاؤ گے۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ میں نے کہا، مجھے پریشانی نہیں، میں لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کروں گا اور واپس لے جاؤں گا، مجھے زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتے ہو میری والدہ کی چند سال پہلے وفات ہو چکی ہے۔ میرے والد تو پہلے ہی سمجھ نہیں پاتے کہ میرا رشتہ کیسے اور کہاں کریں۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے جب میں اپنی بیوی کو اپنے والد سے ملاؤں گا تو وہ اسے کھلے دل سے قبول کریں گے۔ مگر میرے دوست عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، ابھی تو خوش ہو رہے ہو، ہم تمہاری خوشی ضائع نہیں کرنا چاہتے، مگر شادی کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کلیسی لڑکیاں کتنی عجیب ہیں، ان کی حرکتیں تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ نکاح کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لینا، شادی بعد میں ایسا نہ ہو تم ایسی بیوی کو سمجھنے لگو کہ طلاق کے فیصلے کر بیٹھو۔ میں سمجھ نہیں پائی میرے دوست مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، تب میں اندازہ نہیں کر پا رہا تھا میں کیا غلطی کرنے والا تھا۔ میں نے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں لی کہ انہوں نے کلیج کے لوگوں کے بارے میں کیا کہانیاں سن رکھی تھی۔ کچھ نہیں جانتا تھا، میرے ہوس پر اس لڑکی کا حسن سوار ہو رہا تھا۔ اپنی خوشی میں نے اپنے دوستوں کی کسی بات کو توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا، میں سب سنبھال لوں گا، ویسے بھی لڑکیاں شادی کے بعد بدل جایا کرتی ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ کلیج کی زندہ دل معصوم لڑکی میری بیوی بن کر میری زندگی کو حسین بنا دے گی، مگر میرے دوست نہ جانے کیا اشارے کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے انہیں زیادہ توجہ نہیں دی۔ میرے دل میں کہیں ہلکا سایہ خیال بھی سر اٹھا رہا تھا کہ میرے دوست جلن کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ کلیشی لڑکیوں کو دیکھ کر آہیں بھر رہے ہیں، مگر ان کے پاس پیسے اتنی رقم نہ تھی کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کر سکتے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے 40,000 ڈسکاؤنٹ پر میری پسند کی لڑکی مل گئی تھی۔ میں اپنی ہونے والی بیوی کے پاس گیا، اس کا نام رائنا تھا۔ رائنا نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہو جاؤں گی، مگر ہماری شادی آج نہیں ہو سکتی، تمہیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ میں حیران ہوا، میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیاں آپس میں پسند ہوتی ہیں، اس سے نکاح کر لیتی ہیں۔ کہنے لگی، ایسا ہی ہے، میں تم سے نکاح کروں گی اور مجھے کوئی منع بھی نہیں کرنے والا، مگر اس سے پہلے ہماری یہ خاص روایت ہے، اس کے بعد میں تمہیں ملوں گی۔ میں نے کہا، ایسی کیا روایت ہے؟ کہنے لگی، میں آج گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دے دوں گی کہ میں نے اپنے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے، میں اس کے ساتھ بھاگ رہی ہوں، تم مجھے لینے آ جانا، میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ لڑکی کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا، بکھلا کر بولا، تمہیں گھر سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کریں گے تو تم پھر چھپ کر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو بکھلا گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کلیش کے لوگوں میرے خلاف ہو جاتے۔
اور اپنی لڑکی بگانے کے الزام میں مجھے مار پیٹ کرتے، مگر رائنا میری بات پر ہنسنے لگی، بولی فکر مت کرو، میں کسی سے نہیں چھپا رہی، بلکہ اطلاع دوں گی کہ میں گھر سے بھاگ رہی ہوں۔ یہ ہماری روایت ہے، کوئی مجھ پر غصہ نہیں کرے گا۔ تمہاری اجازت کل یا پرسوں میرے والدین مجھے گھر لے جائیں گے اور پھر ہم دونوں رسم و رواج کے ساتھ شادی کر لیں گے، مگر پہلی رات مجھے تمہارے ساتھ بھاگنا ہوگا۔ میری محبت کا یہی اعلان ہوگا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ رائنا کی باتوں میں مجھے کما کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا عجیب رواج کبھی نہیں سنا تھا، مگر مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی تھی، اس لیے میں خاموشی سے سر ہلا گیا۔ اس رات بھی رائنا کو لینے پہنچا تو وہ میری منتظر تھی۔ میں اسے گھر سے بھگا لایا۔ اپنی حرکت پر مجھے خود ہنسی آئی تھی۔ میں جس معاشرے میں پلا بڑا تھا، وہاں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو ساری زندگی اس بات پر ذلیل کیا جاتا تھا، مگر کلیش میں لڑکی بھاگنے پر کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تھا۔ تب خوشی میں اس عجیب رسم سے لطف اندوز ہوا۔ میں نے سوچا تھا میری زندگی میں آگے کوئی موڑ آنے والا ہے۔ اگلے روز رائنا کے والدین لڑکی اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں نے انہیں بتایا میں نے رائنا کو مسلمان کر دیا ہے، اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اپنے رسم و رواج ایک طرف رکھ دیے اور میں نے رائنا سے نکاح کر لیا۔ میں بہت خوش تھا۔ میرے دوست بھی وہیں گھوم رہے تھے، میرے دوست ابھی وہاں گھومنا چاہتے تھے، میرا بھی واپسی کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ایک چھوٹے سے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ میں گھومنے کے لیے آیا تھا، مگر اپنی پسندیدہ لڑکی کو بیوی بنا بیٹھا تھا۔ میں ان دنوں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میری بیوی نے میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ 4 دن ہم نے بغیر کسی پریشانی کے گزارے، مگر 5ویں روز میری بیوی کچھ سنجیدہ سی لگی۔ مجھ سے پوچھنے لگی تم ابھی یہیں رکو گے یا جلد واپس جانا ہے؟ میں اس سوال پر چونک گیا۔ اس سے کہا میں ابھی فارغ ہوں، کچھ دن یہیں رہوں گا، اور جواباً سوچ میں گم ہو گئی۔ میں اسے دیکھتا جا رہا تھا، سادگی میں اس کا حسن مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ میں ان 4 دنوں میں رائنا نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا، مگر اس کے چہرے کی سوارگی مجھے چڑکائے گئی تھی۔ شاید میں اسے اپنے گھر نہیں لے جا رہا تھا، اس لیے وہ گھبرا رہی ہوگی۔ اسے تسلی دیتے ہوئے میں اس کے قریب ہونے لگا۔ اچانک اس نے مجھے دور جھٹک دیا۔ اس رات ایسی حرکت کی میں سکن رہ گیا۔ اگلے روز میں گھر آیا، اس دوستوں کے پاس گیا۔ وہ سب حسین وادی کے نظاروں میں کھوئے ہوئے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے تمہاری شادی کیسی گزر رہی ہے؟ میں پریشان تھا۔ دوستوں سے پوچھا کہ نکاح سے پہلے مجھے کلیشی لڑکیوں کے بارے میں کیا بتانا چاہتے تھے۔ میرے دوست ٹھٹک گئے۔ شادی کے 4 دن بعد اڑے ہوئے واسوں کے ساتھ ان سے سوال کر رہا تھا۔ ان کی حیرت بجا تھی۔ کہنے لگے تمہیں کیوں ضرورت پڑ گئی؟ لگتا ہے تمہاری بیوی نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی ہے۔ ان کی بات پر مجھے گزری رات کا لمحہ یاد آیا، جب میری بیوی نے مجھے جھٹک دیا اور اپنا سامان باندھ کر گھر سے چلی گئی۔ وہ جاتے جاتے بولی تم سے 1 ہفتے بعد ملاقات کروں گی۔ میں گھبرا گیا، اسے روکنے کی کوشش کی، پوچھتا رہا وہ کہاں گئی ہے، مگر وہ تیزی سے ایک گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں یہ بھی نہیں جان پایا کہ میری بیوی کہاں گئی ہے۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ میں یہ بات اپنے دوستوں کو نہیں بتا پایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دوست میرے بات پر مذاق اڑاتے، مگر مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کر دی ہے۔ میں نے ایک میلے میں ناچتی ہوئی لڑکی کو پسند کیا تھا، مگر میرے لیے اس کے ماضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن شادی کے بعد میری بیوی کا اچانک غائب ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ 2-3 روز میں بیوی کا انتظار کرتا رہا، اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ اس کے گھر جا کر پوچھا تو اس کی ماں لاپرواہی سے بولی رائنا بتائی گئی ہوگی، میں نہیں جانتا تھا۔ کسی جگہ کا ذکر کر رہی تھی، مگر مجھے ان کا رویہ برا لگا تھا۔ میں بددل ہو گیا تھا۔ سوچا جس شادی کی بنیاد ہی اتنی بری تھی وہ کامیاب کیسے ہوتی۔ میں نے اپنی شادی کی خبر باپ تک کو نہیں دی تھی۔ کئی مردوں کے درمیان ناچتی گاتی لڑکی انجان لڑکے کی محبت پر ایمان لے آئی، عزت سے نکاح کرنے لگی، بجائے ہم گھر سے بھاگے تھے۔ 4 دن وہ لڑکی ٹھیک رہی تھی، مگر پھر اچانک بدل گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ دوستوں سے واپس چلنے کا کہا، میری خاموشی میرے دوستوں پر واضح کر گئی تھی۔ میں ہنستا مسکراتا پرجوش سا لڑکا وادی میں پہنچا تھا، مگر واپسی پر دل خالی ہو گیا تھا۔ میں رائنا سے محبت کر بیٹھا تھا۔ میں خود کو روک لگایا۔
واپس پہنچا تو اپنی زندگی کو اتنا سرکا مشن مصروف کر لیا کہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی۔ میرے والد پریشان ہوئے۔ میں گمسم رہنے لگا تھا، زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ رائنا کی بے وفائی نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا کہ وہ لڑکی مجھے بیوقوف بنا کر مجھ پر ہنستی ہوگی۔ میں میں اپنے حلقے احباب کا سب سے ذہین لڑکا تھا جو ایک چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھوں پاگل بن گیا۔ مجھے تو لگتا تھا وہ وقتی پسندگی ہے، مگر رائنا کی محبت میرے اندر جڑیں پھیلا چکی تھی۔ اس کی بے وفائی کے باوجود میں اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ میرے والد میری تبدیلی سے بہت ناخوش تھے، میری اداسی کی وجہ پوچھتے، مگر میں انہیں کچھ نہیں بتاتا۔ میرا آخری سیمیسٹر شروع ہو گیا۔ میں نے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ گھر میں صرف اور میرے والد رہتے تھے۔ کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ ایک روز ملازمہ نے میرے سفری بیگ کھولا تو اس سے کچھ سامان ملا۔ مجھ سے کہنے لگی، صاحب آپ کے سامان میں کوئی خط رکھا ہوا ہے۔ میں مصروف تھا، لاپرواہی سے کہا، میرا ضروری سامان الماری میں رکھ دینا، میں بعد میں چیک کر لوں گا۔ میں تب امتحانات کی وجہ سے پریشانی کا شکار تھا، اس لیے اس کی بات کو زیادہ توجہ نہیں دی۔ ملازمہ ادب سے سر ہلا کر چلی گئی۔ آخری سیمیسٹر کے امتحانات تک میرے دماغ سے اس خط کا خیال بالکل نکل گیا تھا۔ ڈگری لیتے ہی میں نے ایک اچھی جگہ پر نوکری کے لیے انٹرویو دیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میرا انٹرویو پاس ہو گیا اور میں جاب کرنے لگا۔ اس تمام عرصے میں نہایت مصروفیت کے باوجود میرے دماغ سے کبھی رائنا کا خیال نہیں گیا۔ مجھے چترال سے واپس آئے سال بھر ہو چکا تھا، مگر آج بھی رائنا کی یاد تھی تو دل درد سے بھر جاتا۔ میں اسے جب بھی یاد کرتا اپنے خالی پن کا الزام دیتا، اسے بددعا دیتا کہ وہ کبھی خود خوش نہ رہے۔ میرے دوست اس سفر کو بلا چکے تھے، ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے تھے، مگر میں اپنی زندگی کے 2-4 دن کبھی نہیں بلا پایا تھا۔ مجھے لگتا تھا رائنا اپنی زندگی میں خوش ہوگی، میری طرح چترال میں میلے دیکھنے کے لیے آئے جوانوں کو اپنے حسن سے قابو کر کے پیسے لوٹ رہی ہوگی۔ میں نے اسے جب بھی سوچا، اس کا یہی خاکہ میرے دماغ میں ابھرتا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ شادی میں صرف میں ہی مخلص تھا۔ میں زندگی کے سفر میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، ہر قدم ہر کامیابی حاصل ہو رہی تھی، مگر محبت میں شدید ناکامی سامنا تھا۔ ایک روز والد نے مجھ سے اپنے عزیز دوست کی بیٹی کا ذکر کیا، کہنے لگے، میں تمہارا رشتہ دوست کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پڑھی لکھی اور بہت سادہ لڑکی ہے، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ پسند سے شادی کرنے کا اختیار دیا ہے، اس لیے ایک بار تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ لڑکی غریب گھرانے کی ہے یا امیر، مجھے صرف تمہاری خوشی عزیز ہے۔ میرے والد کے سوال پر مجھے چترال کی وہ بے وفا حسینہ مجھے بہت شدت سے یاد آنے لگی۔ میں نے کہا، میرے دل میں کوئی لڑکی نہیں، آپ جہاں چاہیں میرا رشتہ کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا، رائنا کے لیے خود کو مزید اکیلا نہیں کروں گا۔ میری حامی بڑھتے ہی میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا اور شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ میری شادی کے چند دن قریب آ رہے تھے، میرا دل مزید اس طرف ہوتا جا رہا تھا۔ شادی سے ہفتہ بھر پہلے میرے والد نے مجھے ہدایت دی کہ اپنے کمرے کا پرانا فرنیچر ہٹا کر اچھے سے پینٹ وغیرہ کروا لو، یہاں نیا فرنیچر آئے گا۔ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے میں نے الماری سے اپنی چیزیں نکالی تو میرے سامنے ایک خط آیا۔ وہ خط دیکھ کر میں چونک گیا، گلابی سے ریپر میں بند گیا تھا۔ وہ خط میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں سر جھٹک کر وہ خط پھینکنے لگا جب مجھے اچانک یاد آیا کہ ملازمہ نے سفری بیگ سے نکالے کسی خط کا ذکر کیا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ ایک لمحے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ خط مجھے رائنا نے دیا ہوگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ میں اس ادب کے ساتھ رائنا نے ایک پیغام لکھا تھا، میں چند روز کے لیے ویشالی جا رہی ہوں، تم ابھی چترال میں ہی موجود ہو، اس لیے فکر مت کرنا۔ ہماری یہ نہایت پرانی روایت ہے، ناپاکی کی حالت میں ہم کلیشی لڑکیاں گھروں میں نہیں رہتی، ہم ویشالی نام کی ایک بڑی سی عمارت میں رہتی ہیں۔ تم چاہو تو مجھے ویشالی میں ملنے آ سکتے ہو، مگر مجھے چھو نہیں سکتے، میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گی۔ رائنا کا وہ پیغام پڑھ کر میرے دماغ میں چمکا اٹھا تھا، اس کی ماں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ میں نے جب کلاش میں ویشالی نامی جگہ کا معلومات گوگل پر سرچ کیا تو میرے سامنے سب واضح ہو گیا۔
وہ سیاہ دیواروں کی ایک بڑی سی عمارت تھی۔ کلیج کی لڑکیاں اپنی پرانی روایت کے مطابق مخصوص ایام بشالی کے اندر رہ کر گزارتی تھی۔ حتیٰ کہ لڑکی ماں بنتی تو بچہ پیدا ہونے کے بعد 10 روز اسی بشالی میں گزارتی تھی۔ بشالی کو مقدس جگہ مانا جاتا تھا۔ مردوں کو بشالی کی دیواروں کو چھونے کی اجازت نہیں تھی۔ اپنی عورتوں کو سامان پہنچانے یا ملنے کے لیے مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر بنا چھوئے سامان دیا جاتا تھا۔ بشالی میں رہائش کے دوران عورتوں کو اس شور سے بھی چھو نہیں سکتا تھا۔ خط پڑھ کر میں اپنی جگہ پر جم اٹھا تھا۔ رائنا چند روز کے لیے بتا کر گئی تھی، وہ مجھ سے سب کہا کر گئی تھی، پھر بھی میں اتنا بے وفا اور نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر کے وہاں اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ میں کبھی پلٹ کر اسے نہیں ملا۔ اس خط کا مجھے 1.5 سال میں کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا۔ رائنا کی یاد میں پاگل ہوتا رہتا، کبھی جان ہی نہیں پایا کہ وہ بشالی میں تنہا رہتے ہوئے میرا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میرا دل چاہا اسی وقت اٹھ کر کلیج پہنچ جاؤں اور رائنا سے اپنے کی معافی مانگ کر اسے اپنے پاس لے آؤں۔ میں بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا، اسی وقت اپنے والد کے پاس گیا۔ میری شادی کے انتظامات میں مصروف تھے۔ میں کچھ روز کے لیے چترال جانا چاہتا ہوں۔ میری اچانک جملے پر میرے والد ٹھٹک کر رہ گئے۔ مجھے دیکھا 1 ہفتے بعد میری شادی ہے، گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو میں چترال اچانک کیا کام پڑ گیا؟ میرے والد نے حیرت سے سوال کیا۔ پلیز مجھے جانے کی اجازت دے دیں، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر میں اب نہ جا پایا تو بہت دیر ہو جائے گی، میں ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا، مجھے کبھی چین نہیں ملے گا۔ مجھے ایک بار جانے دیں۔ میں اپنے والد سے منتیں کرتا بے ساختہ رو پڑا۔ وہ بکھلا گئے۔ اپنی باشعور زندگی میں پہلی بار میں اس طرح اپنے باپ کے سامنے کسی بات پر رو رہا تھا۔ گھبراؤ مت بیٹا، میں پیچھے سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اگر تمہارا جانا بہت زیادہ ضروری ہے تو تم چلے جاؤ۔ میرے والد نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنے چند جوڑے اکٹھے کیے اور فوراً ٹکٹ کروا کر چترال کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا وہ بہت لمبا سفر ہے، مگر پہلی فرصت میں رائنا کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ چترال کی وادی کلیش میں قدم رکھتے ہی میں سیدھا رائنا کے گھر پہنچ گیا۔ میرے دستک دینے پر رائنا کے والد باہر آئے۔ وہ بہت بزرگ اور کمزور لگ رہے تھے۔ مجھے دیکھتا ٹھٹک گئے، پھر ان کے چہرے پر نفرت بھرے تاثرات پھیل گئے۔ میں شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ میں جانتا تھا اپنی بیٹی کی بے وقتی پردہ دنوں میں مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو بوڑھا بولا، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہا، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں گڑ گڑانے لگا، مجھے بات کرنے دیں، میں رائنا سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، مگر میں نے رائنا کو طلاق نہیں دی تھی۔ میں آج بھی اپنانے کو تیار ہوں، وہ میری بیوی ہے، مجھے ایک بار بیوی سے ملنے دیں۔ میں نے روتے منتیں کی تو بوڑھا مجھے خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بولا، اگر تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے تو آنے میں بہت دیر کرتی، کیونکہ ہماری بیٹی رائنا کا چند ماہ پہلے انتقال ہو گیا۔ یہ خبر میرے سر پر بجلی کی طرح گری تھی۔ میں پھوٹی پھوٹی آنکھوں سے اس بوڑھے کو دیکھنے لگا۔ میری ہوش یکدم اڑ گئی۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں آیا۔ میں جانتا تھا آپ مجھ سے جھوٹ بول کر یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک بار رائنا سے ملنے دیں، میں معافی مانگ لوں گا۔ میں تڑپنے لگا، میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ بوڑھا ترس کھا کر مجھے اندر لے گیا۔ تب ان لوگوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی۔ رائنا بشالی سے لوٹی تو کتنے روز میرا انتظار کرتی رہی۔ اس نے مجھے تلاش کیا، کئی ماہ تک انتظار کیا کہ میں لوٹ آؤں گا۔ اسے یقین تھا کہ میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں، مگر آہستہ آہستہ اس کا انتظار ختم ہونے لگا۔ میری ساس نے بتایا کہ رائنا ماں بننے والی تھی۔ وہ تمہیں یہ خبر دینا چاہتی تھی، مگر تم نے نہ پتہ دیا اور نہ نمبر دیا۔ تم کیسے گئے؟ ہمیں تمہارا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بچے کی پیدائش کے بعد رائنا 10 دن بشالی میں رہی تو وہ قیام کے دوران ہی اس کی موت ہو گئی۔ بچے کو ہم نے اپنے پاس لے آئے اور رائنا کو وادی سے کچھ دور زمین میں دفنایا، کیونکہ بشالی میں قیام کے دوران جو لڑکیاں مرتی ہیں انہیں باقاعدہ رسوم کے ساتھ نہیں دفنایا جاتا۔ یہ سن کر میرے پورے وجود میں اذیت پھیل گئی تھی۔ میں اس معصوم لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، وہ میری بیوی تھی، مگر پھر بھی ایسی لاوارث موت مری تھی۔ مسلمان ہونے کے باوجود
کلیش میں رہنے کے باوجود وہ اپنے پرانے رواجوں پر چلتی رہی۔ اسے نہ جنازہ نصیب ہوا اور نہ غسل نہ کفن۔ دفن میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اب مجھے یاد آئی کہ میرے وجود کے اندر بے چینی سی کیوں بھری ہوئی رہتی ہے۔ مجھے لگتا تھا مجھے رائنا کی بے وفائی رلاتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس کی آہیں بے سکون کرتی ہیں۔ میرے زمین پر بوجھ پڑ گیا۔ میں نے رائنا کے ماں باپ سے بہت منتیں کی، میں اپنے بچے کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بوڑھے اور بوڑھی نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے، کلیش کی کئی بیٹیوں کی شادی کا یہ انجام ہوا ہے جو رائنا کا ہوا ہے۔ تم مرد ایسا ہی کرتے ہو، ہم کمزور ہیں، ہماری بیٹی کی نشانی ہمارے پاس ہے، اگر ہم تمہیں بچہ دکھا دیں تو تم ہم سے چھین کر لے جاؤ گے۔ ہمیں یقین نہیں ہے تمہاری کہانی میں کتنا سچ ہے۔ اب اپنے بچے کی تمہارے والے نہیں کریں گے، ہم اپنا بچہ تمہارے والے نہیں کریں گے۔ میری منتوں پر وہ نرم پڑ گئے۔ مجبوراً مجھے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ میری شادی سے ایک دن پہلے گھر واپس پہنچا تھا۔ میری حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ میرے والد گھبرا گئے۔ میں گمسم سا کمرے میں پڑا رہا۔ گھر میں ہر طرف شادیاں بج رہی تھیں، میرا پورا خاندان جمع تھا۔ میرے والد مجھ سے بار بار پوچھنے لگے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ سسرال میں تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تم اتنی اجڑی حالت میں واپس لوٹے ہو۔ میں اپنے والد کو تب کچھ کیا نہیں بتایا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی، میری شادی مت کریں، میں شادی کے قابل نہیں ہوں، میں کسی بھی لڑکی کو عزت بھری زندگی نہیں دینے کے قابل نہیں ہوں۔ میں رو رہا تھا۔ برائے مہربانی مجھ پر احسان کریں۔ میرے والد سخت رہ گئے۔ میری شادی ایک روز پہلے ختم ہو گئی تھی۔ میرے والد کے دوست نے میرے والد کو اتنی باتیں سنائی کہ وہ ندامت سے سر جھکا کر رہ گئے۔ اس معاملے میں بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ میری فکر میں کھلتے کھلتے میرے والد ایک ماہ بعد فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کو بھی اب 5 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں، کامیاب انسان، مگر آج بھی زندگی ویسی کی ویسی ہی ویران ہے۔ رائنا کی